آج ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شکست نہیں کھائی۔ ایسے تو تمام صحابی ایسے موجود ہیں جن میں بے شمار کوالٹیز موجود ہیں۔ کسی صحابی میں کوئی کوالٹی ہے، کسی صحابی میں کوئی اور سی کوالٹی ہے، لیکن ایک صحابی ایسے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی ہار ہی نہیں دیکھی، چاہے وہ اسلام میں آنے کے ان کے بعد کی زندگی ہو یا اسلام میں آنے سے پہلے کی زندگی ہو۔ یعنی کہ جب وہ کافروں کے ساتھ میں رہتے تھے، کافروں کے ساتھ میں جنگ لڑتے تھے، تو وہ تب بھی نہیں ہارے۔ ان کی زندگی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ احد کی لڑائی کے بارے میں جو ہے سبھی لوگ، کافی لوگ جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں یہ صحابی موجود تھے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب احد کی لڑائی میں کافروں کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو اس میں ایک مسلمانوں سے جو ہے غلطی بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جو ہے نہیں مانا۔ ایک جگہ پہ ان کو کھڑے کرنے کے لیے کہا تھا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ تو اس میں جو ہے تمام کافروں میں صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلطی کو پہچانا کہ مسلمان اس غلطی پر ہیں، اور انہوں نے فوراً ہی پورے میدان کا جو ہے نقشہ چینج کر دیا۔ ایک دم جیتتے ہوئے مسلمان جو ہے ہار کی طرف جانے لگے، اور ہارتے ہوئے کافر جیت کی طرف ہو گئے، اور حاصل یہ ہوا، اس میں رزلٹ یہ نکلا لاسٹ میں کہ کافروں کی جیت ہو گئی۔ تو ایسی کیا اسٹریٹجی ہوا کرتی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کبھی ہار ہی نہیں تھی ان کے سامنے۔ اور جب اسلام لانے کے بعد میں ان کو جو ہے تمام ملکوں میں بھیجا گیا ان کے ہاتھ میں ایک فوج دے دے کر کے، تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے کبھی ہار ہی نہیں دیکھی۔ کسی بھی جنگ میں گئے، ان کا لقب پڑ چکا تھا سیف اللہ۔ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا۔ تو ہم ان کی زندگی کے بارے میں، یہ ناول ہمارے پاس میں ہے ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ جنگ بدر کے ترنت بعد سے جو واقعات پیش آئے ہیں کچھ، وہاں سے جنگ بدر کے بعد سے یہ شروع ہے۔ اور جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ اس کے بعد میں جنگ احد بھی ہوئی ہے۔ جنگ احد میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے ہیں۔ اور اس میں جنگ بدر کے ترنت بعد سے کیا ہوا کہ جب جنگ بدر کافر ہار گئے، جو کفار تھے، ہارنے کے بعد میں کچھ اور لوگوں کی کہانی ہے، کیسے کیسے، مطلب ایک پوری اسٹوری کی طرح سے ہے، کیسے کیسے شروعات ہوئی ہے، کہاں سے تھوڑا تھوڑا ذکر شروع میں ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ کیسے کیا کیا اسٹریٹجی لگایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے نقطوں پہ کیا کیا دھیان دیا کرتے تھے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے سارا دھیان رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا تو کوئی دھیان ہی نہیں ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائلنٹلی ہر چیز پہ نظر رکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے کہاں پہ۔ ایک مطلب جو ساری نشانی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے نہ ہارے، جنگ میں، لڑائی میں، کسی بھی چیز میں، وہ ہر ایک بات کا دھیان رکھتے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ سب ان کی جو ہے کہانیاں، زندگی، واقعات، اسٹریٹجی اس میں موجود ہے، کہانی کی طرح سے ہے ایک پوری۔ یہ کچھ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، کچھ کو جو ہے میں پڑھ چکا ہوں، اور کچھ اس میں سے انشاءاللہ ہم ساتھ میں پوری کریں گے۔ سیریز وائز